تو آج 23ویں مرتبہ IMF کے دروازے پر پھر کھڑا ہے اور پاکستان کے قرضے جو پچھلے ایک سال میں 23% بڑھ چکے ہیں اور تقریباً آج کی جنگ اخبار کی رپورٹ کے مطابق تقریباً پاکستان 50,996 ارب تک مقروض ہو چکا ہے اور اندرونی اور بیرونی جو واجبات ہیں قرض ہیں وہ ایک علیحدہ ہے اور مہنگائی جو تھی وہ 12.3% تھی پچھلے سال اور جو اب بڑھ کر 25.3. تو یہ سارے اشاریے ہیں جن کو ہم حکومت ملائے، اپوزیشن ملائے، کوئی بھی ملائے اور دنیا کا سب سے بہترین اکانومسٹ بھی ملائے، لیکن آخر بات یہ ہے کہ پاکستان کا غریب، پاکستان کے متوسط طبقے اور سارے طبقے پاکستان کے اس وقت مہنگائی کی صورت میں الجھ چکے ہیں اور بے یقینی کی صورتحال یہ ہے کہ آج اب پاکستان کی منڈیاں ہوں، پاکستان کے کاروبار ہوں، تجارتی مراکز ہوں، ہر کوئی پریشان ہے کہ کسی بھی چیز کو استحکام نہیں ہے۔ اس وقت اس لیے جاگنا پڑتا ہے رات 1 بجے تک کہ نہ جانے رات 12-1 بجے کے بعد کیا اعلان ہو جائے گا۔ اور اب تو IMF کی وہ ٹیمیں جو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی نظامت اور اس کی نگرانی کے لیے پاکستان کا دورہ کر رہی ہیں، یہ ایک بہت بڑی الارمنگ ہے۔ جو 2009 میں ایک خبر شائع ہوئی تھی کہ پاکستان کو معاشی طور پر اتنا مفلوج کر دو کہ یہ اس کو اپنا ایٹمی پروگرام بیک رول کرنا پڑے۔ بہت ساری اخبارات کی وہ کٹنگز موجود ہیں آج بھی، لیکن پاکستان کو بالآخر ان نااہل اور ان ناہنجار ذمہ داروں حکمرانوں پے در پے اور جن کو 30 سال تجربہ کار اور اہل ثابت کرنے کے لیے باہر سے بھی بلایا گیا اور قوم کے جتنے پنجابی میں ایک بات کرے چھکرے بکرے تھے ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے کہا گیا کہ یہ قوم کو جناب بڑا ریلیف دیں گے۔ ان تجربہ کاروں نے جو قوم کی آخری جناب کڑاکے نکالے ہیں وہ اس وقت قوم چیخنے سے رہی اور اس حد تک شکنجہ کس دیا گیا ہے کہ اب اگر کسی غریب احتجاج کی طرف سوچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ لیکن شام کو اپنے گھر میں کیا لے کر جاؤں گا۔ اس حد تک قوم کو نچوڑ دیا گیا ہے اور اس حد تک قوم کو لے جایا جا چکا ہے۔ اس پر ہم نے کہا تھا کہ آپ نے جتنا بھی مہنگائی کی ہے آپ رک جائیں، یہاں پر پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں، لیکن انہوں نے بضد ہو کر اور صاف ظاہر ہے اپنی عیاشیت قبر کرنے کی بجائے یہ بوجھ قوم پر ڈالنے کے لیے انہوں نے پیٹرول کی قیمت پھر بڑھائی ہے اور اس میں ہمارا اعلان یہ ہے کہ ہم آپ کو پھر 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں اور ہمارا یہ آپ سے مطالبہ ہے فی الحال کہ آپ یہ پیٹرول کی دی ہوئی قیمتیں واپس لیں، ورنہ 72 گھنٹے بعد ہم وہ اعلان کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جس کے لیے تحریک لبیک پہلے بھی جانی جاتی ہے۔ تو ہمارا انشاءاللہ وہ اعلان بھی 72 گھنٹوں بعد آ جائے گا، اس کے لیے میڈیا کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم انشاءاللہ اعلان کر دیں گے۔ آج اس لیے بلایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے بعد میں یہ کہیں گے جی ہمیں وقت دیا جاتا، ہمیں یہ کیا جاتا، آپ کو 72 گھنٹے کا حکومت پاکستان کو تحریک لبیک پاکستان الٹیمیٹم دیتی ہے کہ 72 گھنٹے کے اندر یہ قیمتیں جو تھیں وہ 14 فروری کی رات تک واپس لے کر آئی جائیں، یعنی کہ 250 روپے پیٹرول، یہ جو 22 روپے قیمت بڑھائی گئی ہے اور عالمی منڈی میں بھی تیل کی قیمتوں میں استحکام آیا ہے، لیکن پاکستان کی ان ناجات اور جو بظاہر تجربہ کار ٹیم ہے اس نے پاکستان کے وہ سارے معاملات، اور لوگ کہتے ہیں جی کہ خریدا ہوا مہنگا ہے، تو اگر خریدا ہوا مہنگا ہے تو آپ حکمران کس بات کے ہیں؟ آپ کو حکومت کس بات کی دی گئی ہے اگر آپ ریلیف نہیں دے سکتے؟ اور اگر آپ ریلیف نہیں دے سکتے تو یہ قوم کی جان چھوڑیں اور ہم تو انتظار کرتے رہے کہ شاید کسی کو اپنے اقتدار کے علاوہ قوم کے بھی خیال آئے، لیکن کچھ جیل کی جانب چل پڑے اور کچھ جناب قوم کے کپڑے اتارنے کی جانب چل پڑے اور قوم کو نوچنے کی جانب چل پڑے۔ اس لیے تحریک لبیک پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ میدان عمل میں رہ کر قوم کے ساتھ انشاءاللہ کھڑی ہوگی۔ ساتھ بھائی اگر 72 گھنٹے کا آپ نے کچھ وقت دیا ہے، اب اگر نہیں ہوتا تو کیا پھر آپ کوئی نیا مارچ کرنے جا رہے ہیں یا کوئی تھریٹ ہے؟ جی نہیں، یہ تھریٹ نہیں ہے، ہم نے الٹیمیٹم دیا ہے، اس کے بعد تحریک لبیک اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائے گی اور اپنا جو بھی اس کا اگلا لائے عمل ہے وہ 72 گھنٹے بعد اعلان کر دیا جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے کارکنان سے کہتے ہیں کہ آپ قوم کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ آپ کے مفاد کے لیے تحریک لبیک پاکستان نے اتنا بڑا قدم لیا ہے اور آپ ساتھ کھڑے ہوں، اور ہر شخص کے پاس تاجر، کسان اور ہر تنظیموں کے پاس جائیں اور انہیں جا کر بتائیں کہ جو بھی تحریک لبیک کی کال ہو آپ اس کے اوپر لبیک ہے۔ السلام علیکم سر، یہ بتائیں کہ بٹوین دی لائن آپ نے بتا دیا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا اس طرح کے موٹر وے یا قومی شاہراہیں بند کریں گے یا کوئی اور اس طرح کا لائن بنا ہے؟ نہیں، ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے قوم کو فائدہ حاصل ہو۔ سر ہم آپ کے پاس خبر لینے آئے ہیں، تھوڑا سا اشارہ تو بتائیں نا۔ جی آپ کو خبر دے کر جا رہے ہیں کہ 72 گھنٹے بعد آپ کو بہت بڑی خبر ملے گی۔ اور کوئی سوال نہیں؟
साथ भाई क्या आप समझते हैं कि मौजूदा मुल्की हालात में जो इकॉनमी की सिचुएशन है, इन हालात में पेट्रोल महंगा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को? आपको नहीं लगता इसके अलावा गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, कोई IMF से डील भी नहीं हो सकती? मैंने आपको कौम के पास हुकूमत के पास काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद थे, सिर्फ पेट्रोल, बिजली और नाम के गैस महंगा करना ये ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन मौजूद है कि कम से कम पाकिस्तानी जो हुकूमत है इसके पास कम 1.25 लाख के करीब गाड़ियां हैं जो इस्तेमाल होती हैं, और हर गाड़ी का जो डेली का पेट्रोल है वो 50 लीटर से ऊपर इस्तेमाल कंजम्पशन है। तो ये अगर अपनी शायद खर्चियाँ कम कर दे और मरियम नवाज साहिबा को अगर डिप्टी वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल ख़त्म करके 1-2 गाड़ियों पर गुजारा करने पर कर दिया जाए तो कौम की बहुत सारी बचत हो सकती है। साहब भाई एक मेरा सवाल है कि 10 महीने हो गए इस गवर्नमेंट को, और जिस तरह पेट्रोल इन्होंने आपके साथ भी बढ़ाया था उस वक्त आपने प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई ऐलान नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, अब ये जो आप 72 घंटे का टाइम दे रहे हैं, इसके बाद क्या पूरे पाकिस्तान के रोड ब्लॉक कर दिए जाएंगे अगर आपकी बात नहीं मानी जाती? जो भी होगा इंशाल्लाह वो आपके सामने होगा और कौम के मफाद में होगा, कौम की मुश्किलात के लिए नहीं होगा। और जो पहले ऐलान नहीं किया तो यही बात है कि अगर हम पहले ऐलान करते तो आप कहते कि जी गवर्नमेंट को देखने नहीं दिया गया, उनको चलने नहीं दिया गया, उनको हमने पूरा मौका दिया और पूरी कौम ने मौका दिया कि शायद ये कुछ कर सके, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और शायद ये अपने कपड़े बेच दें, शायद ये अपने असासे बेचकर पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाएं, आधे, पूरे तो नहीं आधे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया बल्कि मजीद कौम का नुकसान किया। तो इसलिए हमने ऐलान करने पर मजबूर हो गए। मैं बता चुका हूँ कि हम आखिरी हद तक देखते गए कि पाकिस्तानी की हालत क्या है। जब हमने देखा कि इसके पुलों से पानी गुजर चुका है तो अब हमारा मैदान में आना पड़ता है। शासक ये हुकूमत से अगर आप बचत की तो करते हैं तो उसके इक़दाम भी यकीन भी नज़र आने चाहिए। इनके तकरीबन 100 के करीब वज़ीर हैं, पहले 70 थे, फिर आस्था करते करते 100 हो गए। आप पहले इक़दाम के तौर पर इनसे मुतालबा करते हैं तो 100 जो वज़ीर हैं या मुशीर हैं उनको बरतरफ करके जो उनकी बचत है वो कौन के लिए की जाए? जी आप 100 वज़ीर रखें लेकिन जो उनके अखराजात हैं वो ज़ीरो कर दें। बराए करम 200 रख लें मुशीर, लेकिन जो उनके अखराजात कौम के उनके ऊपर खर्च हो रहे हैं वो कम कर दें और वो ज़ीरो कर दें और वो कौम के में कर दें। तो हमें इससे गर्ज नहीं है 500 मुशीर रख लें ज़िले शाह साहब, बाकी मौका